سہیل خان صاحب کا سوال ہے، شیخ صالح فوزان کی ایک ویڈیو میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے لیکن وہ اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ شیخ، اس شخص سے مراد ڈاکٹر ذاکر نائک تھے، پھر شیخ صالح الفوزان نے اس شخص کو ملحد کہا۔ اس پر علی مرزا نے شیخ صالح فوزان پر تنقید کی، اس پر کچھ بولیں۔ دیکھیے، شیخ صالح فوزان سے جو سوال کیا گیا تھا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک ویڈیو پر سوال تھا، جو ویڈیو مختلف اوقات میں کئی سال کے فاصلے پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کسی کے سوال کے جواب میں یا اپنی تقریر میں پیش کیا ہے۔ اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں، اور کئی سال کے فاصلے پر 3 بار وہ بات وہ کہہ چکے ہیں۔ 3 بار اس بات کے کہنے کا علم میرے پاس ہے، یعنی میں اس کی تحقیق کر چکا ہوں۔ اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو میں کر سکتا ہوں اللہ نہیں کر سکتا، اور بہت سارے ایسے امور ہیں جس کو اللہ رب العالمین انجام نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر ایک ایسے شخص کو اللہ پیدا نہیں کر سکتا جو ایک ہی وقت میں ناٹا بھی ہو اور لمبا بھی ہو، قد اس کا چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو۔ اسی طریقے سے ایسا کام جو میں کر سکتا ہوں اللہ نہیں کر سکتا، میں جھوٹ بول سکتا ہوں اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس طرح کی باتیں جو منطقی باتیں ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کی ہیں، اور یہ بات صریح خلاف ہے اسلام کے۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا کلام جو ہے یہ اہل کلام اور منطقی باتیں کرنے والے اہل بدعت کے یہاں پہلے بھی پایا جاتا رہا ہے۔ اس چیز کے سوال کے نتیجے میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے یہ بات کہی کہ جس نے یہ بات کہی ہے وہ غلط ہے، ملحد ہے، کیونکہ اس طرح کے عقیدہ الحاد کرنے والوں یا ملحدین کا ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے رد کیا ہے، اور یہ رد بالکل درست ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو غلط عقائد ہیں، جن عقائد میں انہوں نے منہج سلف کی مخالفت کی ہے، اور وہ چیزیں ان کے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرنے کے باوجود ان چیزوں کو وہاں سے ہٹایا نہیں گیا اور ان کا رجوع بھی ثابت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ امت کو اس طرح کے فاسد عقائد سے بچانے کے لیے اس کی صراحت کی جانی ضروری ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ کہا کہ انجینئر علی مرزا نے شیخ صالح فوزان پر تنقید کی۔ انجینئر علی مرزا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس نے تنقید کی ہے، تعریف کی ہے، اس کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہم کو ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔